اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ پیچھے ذکر تھا عاد کا جو کہ ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ اب یہاں سے قوم ثمود کا ذکر ہے جو کہ صالح علیہ السلام کی قوم تھی، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ تفصیلات پیچھے بھی گزر چکی ہیں، لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید آپ کو معلوم ہے کہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ ایک قصہ شروع سے آخر تک بیان ہوا اور پھر ختم، بلکہ قرآن مجید تو واعظ و نصیحت کی کتاب ہے۔ اس لیے موقع بہ موقع جو ہے جیسے مناسب ہوتا ہے واقعہ جو ہوتا ہے اس کا کچھ حصہ نقل کیا جاتا ہے، جو حصہ اس موقع کے حساب سے مناسب ہوتا ہے۔ تو واعظ و نصیحت کے لیے اور سبق دینے کے لیے، عبرت جو ہے وہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ان واقعات کے کچھ ٹکڑوں کو، حصوں کو مختلف موقع پر مناسب انداز سے ذکر فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو۔ یہاں پر بھی جیسے پیچھے تھا کہ عاد کے بھائی کو بھیجا ہم نے ہود کو، یعنی عاد کے بھائی ہود کو، تو اسی طرح یہاں پر جو ہے سمود کے بھائی صالح کو، یعنی کہ سمود قوم، تو صالح علیہ السلام چونکہ اسی قوم میں سے تھے اس لیے فرمایا کہ سمود کے بھائی صالح کو۔ اور دوسری وجہ میں نے یہ بھی بتائی تھی پیچھے کہ یعنی بہت ہی زیادہ خیر خواہ تھے اپنی قوم کے، جیسے ایک بھائی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہر نبی کی جو بنیادی تعلیم تھی، بنیادی ہدایت تھی، وہ یہی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود۔ وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اب یہاں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کیوں کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کیوں عبادت کے لائق ہیں، اس لیے کہ اسی نے پیدا کیا، اسی نے تم کو آباد کیا۔ اللہ تعالیٰ ہی نے تم کو پیدا کیا، اسی نے تم کو آباد کیا۔ یہ جو بت جن کو تم پوچھتے ہو، تو یہ بت تو خود تمہارے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے نہ تم کو پیدا کیا نہ تم کو آباد کیا۔ اسی طرح مثال کے طور پر اگر جن شخصیتوں کے نام پر تم نے یہ بت بنا رکھے ہیں، تو وہ شخصیتیں بھی ظاہر سی بات ہے کہ پہلے سے نہیں تھیں، شروع سے نہیں تھیں، بعد میں ہی وجود میں آئی تھی، بعد میں ہی پیدا ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ ذات عبادت کے لائق ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ جن ہستیوں کے نام پر تم نے یہ بت بنا رکھے ہیں، جن شخصیتوں کے نام پر تم نے یہ بت بنا رکھے ہیں، تو ان شخصیتوں نے بھی تم کو پیدا نہیں کیا اور تم کو آباد نہیں کیا۔ تو وہ ذات عبادت کے لائق ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور جس نے تم کو آباد کیا۔ تو فرمایا ہوا انشاکم من الارض، وہ جس نے پیدا ہوا انشاکم، اس نے پیدا کیا تم کو زمین سے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا کیا تم کو، یعنی زمین سے غذائی، زمین سے جو ہے وہ نباتات اگتے ہیں، نباتات جو ہے وہ انسان کا جز بنتے ہیں، پھر اس سے جو ہے وہ نطفہ پیدا ہوتا ہے اور پھر انسان پیدا ہوتا ہے۔ تو کئی مراحل سے گزر کر تم گویا زمین سے ہی پیدا ہوتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا زمین سے، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور اس نے آباد کیا تم کو اس میں۔ تو وہی ذات عبادت کے لائق ہے بس۔ وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اس نے پیدا کیا تم کو زمین سے اور آباد کیا تم کو اس میں۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ، پس اپنے گناہوں کا ڈھانپنا مانگو اس سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف توبہ کرو، اس کی طرف متوجہ ہو۔ یہ ہر نبی کی بنیادی تعلیم ہوتی تھی، جیسے پیچھے قوم عاد کے سلسلے میں بھی ذکر ہوئی، جو ان کو ہود علیہ السلام نے جو ان کو تعلیم کی اور تبلیغ کی۔ تو فاستغفروہ، بس اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، یعنی اپنے گناہوں کا ڈھانپنا مانگو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ڈھانپ دے اور معاف کر دے۔ ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف متوجہ ہو، اس کی طرف توبہ کرو۔ ان ربی قریب مجیب، تحقیق میرا رب
قریب ہے، دعا قبول کرنے والا ہے، جواب دینے والا ہے۔ رب جو ہے میرا رب یہ قریب ہے، کوئی دور نہیں ہے۔ اس کو جب تم پکارو گے، جب تم اپنے گناہوں کی بخشش چاہو گے، اس کی طرف توبہ کرو گے، متوجہ ہوگے، وہ قریب ہے، جواب دینے والا ہے، دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ ان ربی قریب مجیب، تحقیق میرا رب نزدیک ہے، جواب دینے والا ہے۔ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوبا قبل هذا، اب جواب کیا تھا ان کی قوم کا؟ قالوا انہوں نے کہا یا صالح اے صالح قد كنت فینا مرجوبا قبل هذا، تو تھا ہمارے میں امیدوں کا مرکز، امید باندھا گیا، امید کیا گیا اس سے پہلے، ہمیں تو تجھ سے بڑی امیدیں تھیں، تیرے سے ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھیں کہ تو بڑا ہونہار اور ہوشیار ہے اور بڑا سمجھدار ہے، ہمارے بہت سے معاملات تو حل کرے گا اور دیکھے گا، لیکن یہ تو کس طرح کی باتیں کرنے لگا؟ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تو روکتا ہے ہم کو کہ ہم عبادت کریں اس کی جس کی عبادت کی ہمارے آبا و اجداد نے؟ مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو یہ امید تھی کہ جو ریت اور رواج چل رہا ہے ہمارا، جن کو ہمارے آبا و اجداد پوچھتے رہے، اور جو ایک رسم و رواج چل رہا ہے، ایک معاشرہ چل رہا ہے، تو اس کو سنبھالے گا، ہمیں تو یہ امید تھی، لیکن تو اس کا الٹ کرنے لگا، تو ہمیں روکنے لگا اس سے کہ ہم عبادت کریں اس کی جس کی ہمارے آبا و اجداد عبادت کرتے رہے۔ یہ جو فرمایا کہ تجھ سے امیدیں وابستہ تھیں، اس وجہ سے نہیں کہ کوئی صالح علیہ السلام کوئی بتوں کو پوچھتے تھے، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ ایک سمجھدار اور دانش مند آدمی سمجھے جاتے تھے، نبوت سے پہلے اچھے سمجھدار آدمی سمجھے جاتے تھے۔ تو اس لیے قوم کو امید تھی کہ یہ مختلف معاملات کو لے کر آگے چلیں گے، ہمارے رسم و رواج کو، ہمارے ریتی رواج کو، ہمارے طور طریقوں کو آگے بڑھائیں گے اور اچھا لے کر چلیں گے، گویا ہماری سرداری کریں گے، ہماری رہنمائی کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے، لیکن تو الٹ کرنے لگا کہ ہم جن کی عبادت کرتے ہیں بتوں کی، تو ان سے روکنے لگا۔ اصل میں بار بار میں یہ واضح کر چکا ہوں کہ جو ایک ریت پڑی ہوئی ہوتی ہے، جو ایک رسم و رواج پڑا ہوا ہوتا ہے، باوجود یہ کہ وہ اچھا نہیں ہوتا بعض اوقات، لیکن اس کو چھوڑنا آسان نہیں لگتا، اس کا غلط ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ تو قالوا یا صالح، انہوں نے کہا اے صالح قد كنت فینا مرجوبا قبل هذا، تو تھا ہمارے میں امید باندھا گیا اس سے پہلے۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تو روکتا ہے ہم کو کہ ہم عبادت کریں اس کی جس کی عبادت کی ہمارے آبا و اجداد نے؟ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور تحقیق ہم تو ضرور شک میں ہے اس سے جو جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، قوی شبہ میں، ایسا شک جو چین نہیں رہنے دیتا، جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، یعنی تو وحدانیت کی طرف اور توحید کی طرف بلاتا ہے، تو کہتا ہے کہ صرف ایک ہی معبود ہے، ایک ہی ذات عبادت کے لائق ہے جس نے پیدا کیا، تو یہ اس بات میں ہمیں شک ہے، ہمیں یہ بات صحیح نہیں لگتی، اور اس بات پر ہمیں کسی طرح چین نہیں آتا۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور تحقیق بڑے تاکیدی الفاظ ہیں، اور تحقیق ہم تو ضرور شک میں ہے اس سے جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، ایسا شک جو شک میں ڈالتا رہتا ہے، مسلسل برابر شک میں ڈالتا رہتا ہے، چین نہیں لینے دیتا۔ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا قال یا قومی ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمتا فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، صالح نے کہا اے میری قوم،
کیا تم نے دیکھا کہ اگر میں ہوں واضح دلیل پر اپنے رب کی جانب سے اور دی اس نے مجھ کو اپنی جانب سے رحمت، تو پس کون ہے جو بچائے گا مجھ کو اللہ سے اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے سمجھ عطا فرمائی ہے، مجھ کو دلائل روشن دلیل عطا فرمائی ہے، اپنی جانب سے اللہ تعالیٰ نے رحمت عطا فرمائی ہے، مجھ کو سیدھے راستے کی راہ عطا فرمائی ہے، مجھے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، اور دلائل بھی ہیں میرے پاس اپنی رسالت کی صداقت میں، سچائی میں، تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں، اس دلیل کو چھوڑ دوں اور اس رحمت سے میں کنارہ کش ہو جاؤں، اس رحمت سے میں منہ موڑ لوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو پھر اللہ کی نافرمانی ہوگی، اور اگر اللہ کی نافرمانی ہوئی تو پھر مجھے اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے کون بچا سکتا ہے؟ تو قال یا قومی، انہوں نے کہا اے میری قوم، ارائیتم، کیا تم نے دیکھا کہ ان کنت علی بینۃ من ربی، کہ اگر ہوں میں واضح دلیل پر اپنے رب کی جانب سے، وآتانی منہ رحمتا، اور دی اس نے مجھ کو اپنی جانب سے رحمت، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، پس کون بچائے گا، پس کون مدد کرے گا میری اللہ سے، یعنی اللہ سے مجھ کو پھر کون بچائے گا ان عصیتہ، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں؟ فما تزیدوننی غیر تفسیر، پس تم اضافہ نہیں کرتے مجھ کو سوائے نقصان کے، یعنی تم اس طرح مجھے شرک کی طرف بلا کر نقصان ہی بڑھاؤ گے، میرا نقصان کرو گے شرک کی طرف بلا کر۔ ایک تفسیر یہ ہے اس کی کہ تم اضافہ نہیں کرو گے میرے میں مگر سوائے نقصان کے، یعنی تم جو جس کی طرف مجھے بلا رہے ہو شرک کی طرف، تو اس سے سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ کہ فما تزیدوننی غیر تفسیر، کہ پس تم اضافہ نہیں کرتے میرے میں سوائے نقصان کے، یعنی مجھے اس بات کا یقین ہو رہا ہے تمہاری باتوں سے کہ تم سراسر نقصان میں جا رہے ہو، تمہاری باتوں سے، تمہاری باتیں سن کر یہی مجھے اندازہ ہو رہا ہے، تم جو حرکتیں کر رہے ہو، جو باتیں کر رہے ہو، جو تمہارے عقائد و نظریات ہیں، مجھے یقین اس بات کا بڑھ رہا ہے کہ تم سراسر نقصان میں ہی جا رہے ہو۔ تو فما تزیدوننی غیر تفسیر، پس تم نہیں اضافہ کر رہے میرے میں سوائے نقصان کا۔ ویا قومی ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، اور چونکہ ان کی قوم نے معجزہ طلب کیا تھا، اور وہ معجزہ بھی اپنا من پسند طلب کیا تھا کہ چٹان سے اونٹنی نکال دو، جس کی تفصیل پیچھے بھی گزر چکی ہے، تو اللہ تعالی نے جو ہے ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر، ان کی دعا پر یہ معجزہ دکھا دیا کہ چٹان سے اونٹنی نکل آئی، اور اس کی تفصیلات پیچھے گزر چکی ہیں۔ تو ویا قومی ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، اور انہوں نے کہا کہ اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیتن، تمہارے لیے نشانی کے طور پر۔ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ویسے تو سارے جانور اللہ ہی کے ہیں، سارے انسان، ساری مخلوق اللہ ہی کی ہے، لیکن یہ جو فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، مطلب براہ راست اللہ کے حکم سے یہ وجود میں آئی، اس کی کوئی مان نہیں، اس کا کوئی باپ نہیں، جو عام طریقہ ہوتا ہے وجود کا، پیدائش کا، وہ اس میں استعمال نہیں ہوا، یہ تو چٹان سے وجود میں آئی، چٹان سے نکلی۔ تو اس لیے چونکہ بغیر اسباب طبعی کے، بغیر ظاہری اسباب کے یہ وجود میں آئی، اللہ تعالی نے اپنے حکم سے اس کو پیدا فرمایا براہ راست، بغیر عام اسباب کے، تو اس لیے اس کو یہاں اللہ کی اونٹنی قرار دیا۔ تو کہا کہ میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی،
یعنی معجزہ میری نبوت پر، رسالت پر، فذروہا پس چھوڑو اس کو، تأکل فی ارض اللہ کھائے اللہ کی زمین میں، ولا تمسوہا بسوء اور مت چھوؤ اس کو برائی کے ساتھ، فیاخذکم عذاب قریب پس پکڑے گا تم کو عذاب نزدیک، جلدی عذاب پکڑے گا تمہیں. یعنی یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، چھوڑو اس کو، یہ اللہ کی زمین میں کھائے. فی ارض اللہ اللہ کی زمین، اللہ کی زمین کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین جو کسی کی مملوک نہیں ہے. اگر تو کسی کی مملوکہ زمین میں گھستی ہے تو وہ تو اور بات ہے، اس کو روکنے کا اختیار ہے، لیکن عام جو جنگل بیابان ہوتا ہے، عام زمین ہوتی ہے جو کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، اس میں اس کو چرنے تو مت روکو، اس کو تکلیف مت پہنچاؤ. اگر تم اس طرح کرو گے تو تمہارے کو عذاب پکڑے گا. فذروہا پس چھوڑو اس کو، تأکل فی ارض اللہ کھائے اللہ کی زمین میں، ولا تمسوہا بسوء اور مت چھوؤ اس کو برائی کے ساتھ، فیاخذکم عذاب قریب پس پکڑے گا تم کو عذاب نزدیک. فعقروہا تو لیکن چونکہ ان کو حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کا یقین تو تھا ہی نہیں، اور حالانکہ وہ جو اونٹنی چٹان سے پیدا کی گئی تھی تو وہ ان کے لیے نشانی تھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کا ادب کرتے اور حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو مانتے، لیکن وہ اس اونٹنی کے دشمن ہو گئے. فعقروہا بس انہوں نے اس کی پونچیں کاٹ دی، یعنی اس کے پاؤں کاٹ دیے. فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام بس کہا صالح نے کہ فائدہ اٹھاؤ اپنے گھر میں 3 دن. جب انہوں نے اونٹنی کی پونچیں کاٹ ڈالی تو جیسے اللہ نے پہلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ اگر تم اس کو نقصان پہنچاؤ گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، چنانچہ صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تو صالح علیہ السلام نے ان کو بھی آگاہ کر دیا کہ 3 دن بعد تمہارے اوپر عذاب آئے گا. فعقروہا تو پس انہوں نے اس کی پونچیں کاٹ ڈالی، اس کے پاؤں کاٹ ڈالے. تو فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام تو پس کہا صالح علیہ السلام نے کہ فائدہ اٹھاؤ اپنے گھروں میں 3 دن. ذالک وعد غیر مکذوب یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہونے والا، یہ پکا وعدہ ہے اللہ کا، 3 دن بعد تمہارے اوپر عذاب آئے گا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ان کو صالح علیہ السلام کی نبوت پر، رسالت پر، صداقت پر، سچائی پر ایمان و یقین تو تھا نہیں. اگر ایمان و یقین ہوتا تو ایمان لاتے، توبہ کرتے، ابھی بھی موقع تھا، لیکن وہ ایمان نہیں لائے اور ان کو ظاہر سی بات ہے کہ اس عذاب کا بھی یقین نہیں تھا، چنانچہ وہ عذاب میں گرفتار ہوئے جیسے آگے آ رہا ہے. تو ذالک وعد غیر مکذوب یہ وعدہ ہے جو جھوٹا ہونے والا نہیں. فلما جاء امرنا پس جب آیا ہمارا حکم یعنی عذاب کا حکم آیا، نجینا صالحا والذین آمنوا معہ برحمت منا نجات دی ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس کے ساتھ اپنی جانب سے رحمت کے ساتھ. ومن خزی یومئذ اور اس دن کی رسوائی سے ہم نے نجات دی صالح کو اور ایمان والوں کو اپنی جانب سے رحمت کے ساتھ اور اس دن کی رسوائی کے ساتھ. اس عذاب آیا اور وہ عذاب جیسے آگے آ رہا ہے شنگار کی صورت میں. تو فرمایا کہ فلما جاء امرنا نجینا صالحا پس جب آیا ہمارا حکم یعنی عذاب کا حکم، نجینا صالحا ہم نے نجات دی صالح کو، والذین آمنوا معہ اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس کے ساتھ، برحمت منا اپنی جانب سے رحمت کے ساتھ، ومن خزی یومئذ اور اس دن کی رسوائی سے. ان ربک هو القوی العزیز تحقیق تیرا رب وہ زوردار غالب ہے. اللہ تعالی طاقتور ہیں، غالب ہیں. جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کو کوئی ٹوک نہیں سکتا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. ان ربک هو القوی العزیز تحقیق تیرا رب وہ زوراور غالب ہے. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا
چیخنے، صیحہ کہتے ہیں سخت قسم کی جو چیخ ہوتی ہے، چنگھاڑ ہوتی ہے، اس نے وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، چیخنے، چنگھاڑنے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، بس ہو گئے وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے، زانوں پر گرے ہوئے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ نہ بسے تھے اس میں۔ بعض آیات میں رجفہ کا ذکر ہے یعنی کہ زلزلے کا، اور یہاں پر آپ دیکھیں صیحہ یعنی تیز چیخ کا ذکر ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ آسمان سے چیخ آئی ہو اور زمین سے جو ہے وہ زلزلہ آیا ہو، اور یہ جو آسمان سے چیخ ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے بجلی کی گڑگڑاہٹ ہوتی ہے، آسمان کی گڑگڑاہٹ ہوتی ہے، بادلوں کی گڑگڑاہٹ ہوتی ہے، ہو سکتا ہے وہ ہو، اس کی آواز ہو، اور زلزلہ تو جو ہے وہ جانا پہچانا ہی ہے۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ جگہوں تو علماء نے لکھا ہے کہ یعنی اوپر سے آسمان کی طرف سے سخت آواز اور زمین کی طرف سے زلزلہ، یہ بعض مفسرین یہ امکان ظاہر کرتے ہیں۔ دوسرا امکان اور بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ اصل میں زلزلہ آیا ہو، اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ زلزلے سے زمین کی جو اندر کی تہیں ہیں وہ ہل جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے گڑگڑاہٹ ہوئی ہو، اس کی سخت قسم کی خوفناک آواز ہو، تو گویا کہ زلزلہ آیا اور اس زلزلے کی وجہ سے سارا تہ و بالا ہو گیا، اور اسی زلزلے سے گڑگڑاہٹ بڑی سخت خوفناک آواز بھی پیدا ہوئی۔ اور یہ بات بھی معلوم ہے اور سمجھی جاتی ہے کہ تیز آواز بھی نقصان دہ ہوتی ہے، تیز آواز سے بھی چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں، پھوٹ جاتی ہیں، پھٹ جاتی ہیں۔ تو یہ چونکہ بڑی سخت قسم کی آواز تھی، چاہے آسمان سے تھی چاہے زمین سے تھی، اور زلزلہ بھی تھا، تو اس سے سارا تہ و بالا ہو گیا، سب تباہ و برباد ہو گیا، جیسا اللہ نے فرمایا کہ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، بس ہو گئے صبح وہ اپنے گھروں میں زانوں پر گرے ہوئے یعنی اوندے پڑے ہوئے، سب تباہ و برباد ہو گئے، اوندے پڑے ہوئے۔ تو فرمایا وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، اور پکڑا اللہ نے ان کو جنہوں نے ظلم کیا، اور پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا چنگھاڑ نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس ہو گئے صبح وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ وہ اس میں بسے ہی نہ تھے، یعنی سب سکوت ہو چکا تھا، سب خاموشی چھائی گئی تھی، سب تباہ برباد ہو گیا تھا، ایسے ہو گئے جیسے کوئی چہل پہل تھی ہی نہیں۔ الا ان ثمود کفروا ربهم، سن لو تحقیق سمود نے انکار کیا اپنے رب کا، الا بعدا لثمود، سن لو لعنت ہے سمود کے لیے۔ اللہ نے واضح فرما دیا کہ ایسا ان کے ساتھ کیوں ہوا، کفر کی وجہ سے ہوا، اور اللہ کی رحمت سے دوری کی وجہ سے ہوا، اور اللہ کی رحمت سے دوری کفر کی وجہ سے۔ تو دنیا میں بھی گویا اللہ تعالیٰ یہ آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ بات سمجھ لو، یہ بات سن لو کہ سمود نے اپنے رب کا کفر کیا، اپنے رب کا انکار کیا، تو اللہ کی رحمت سے دوری ہوئی، عذاب میں گرفتار ہوئے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہی ندا لگائی جائے گی، یہی پکار لگائی جائے گی، یہی ان کا تعارف کرایا جائے گا کہ سن لو کہ سمود نے انکار کیا اپنے رب کا، اب سمود کے لیے جو ہے وہ لعنت ہے اور رحمت سے دوری ہے، جہنم میں جائیں گے۔ تو فرمایا الا ان ثمود کفروا ربهم، سن لو کہ تحقیق سمود نے انکار کیا اپنے رب کا، الا بعدا لثمود، سن لو کہ دوری ہے سمود کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔